رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہمارے ادھورے وعدے اس عنوان سے ہماری ایک استوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جس کی آج قسط نمبر 8 ہے، جہاں ہم ان وعدوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ایک بندہ مومن کلمہ طیبہ کے ذریعے اللہ سے کرتا ہے۔ تو اگر آپ ان وعدوں سے وفا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت اور محبت آپ سے وفا کرتی ہے، اور اگر آپ ان وعدوں سے بے وفائی کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت اور محبت آپ سے بے وفائی کرتی ہے۔ اور آج اس کا 7واں وعدہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے محبت، جہاں پہ بندہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں اللہ، اس کے رسول اور تمام مومنین سے محبت کا اقرار کرتا ہوں، اللہ، اس کے رسول اور تمام مومنین سے کسی بھی قسم کا استغفر اللہ، نفرت کا انکار کرتا ہوں۔ یہ ایک وعدہ ہے جو بندہ مومن کلمہ طیبہ کے ذریعے اللہ سے کرتا ہے، اور اس میں ظاہری سی بات ہے، ایک ترتیب آپ دیکھ رہے ہیں۔ محبت میں سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اللہ کے بعد محبت کا حق اللہ کے رسول کا ہے، اور اللہ کے رسول کے بعد محبت کا حق ایمان والوں کا ہے۔ تو کسی سے ایک شخص نے پوچھا کہ جو اللہ نے یہ قرآن میں کہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ بڑی شدت کے ساتھ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی ان کی اللہ سے محبت کا ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، میرے سے کسی نے پوچھا کہ اگر تمہارا بیٹا جس سے تم بے پناہ محبت کرتے ہو، بڑی سننے کی بات ہے بھائی، جس سے تم بے پناہ محبت کرتے ہو، اگر وہ گھر نہیں آیا تو کیا تمہیں نیند آئے گی؟ تو کہنے لگا ہرگز نہیں۔ تو کہنے لگا یعنی کہ محبت میں جتنا زیادہ شدت ہوتی ہے وہ نیندیں اڑا دیتی ہے؟ کہنے لگا بالکل۔ تو اس نے پوچھا، کیا اللہ رب العزت نے کبھی تمہاری نیندیں اڑائی ہیں؟ اللہ اکبر۔ کیا اللہ کی محبت نے کبھی تمہاری نیندیں اڑائی ہیں؟ کہنے لگا کبھی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ابھی تک اللہ سے تمہیں محبت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اللہ کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدت والی محبت ہوتی ہے ان کی اللہ کے ساتھ، ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، پیٹ سے زیادہ۔ اور یہ بڑی سننے کی بات ہے، ہماری دعاؤں میں کبھی کبھی آنسو نکلتے ہیں، اللہ کی محبت بھی نہیں نکلتے، پیٹ کے درد سے نکلتے ہیں۔ وہ بھی میرے بھائی اللہ رب العزت کی ظاہری بات ہے، اس کے سامنے ہی رو رہے ہیں آپ، دنیا کے سامنے نہیں رو رہے، لیکن وہ جو آنسو نکلتا ہے وہ پیٹ کے درد سے نکلتا ہے، گھر میں چولہا بند ہے اس لیے نکلتا ہے، کہ کبھی اللہ کی محبت سے بھی نکلا ہے، کہ اللہ کے پیار میں بھی کبھی نکلا ہے۔ تو اب آپ تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، یعنی آپ کی محبت قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ تو اس کی طرف 3 نشانیاں، بہت ساری نشانیاں، اس کی 3 بنیادی نشانیاں۔ پہلی نشانی، اللہ رب العزت اس پہ مصیبت بھیجتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے۔ اگر آپ صبر کرتے ہیں، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے آپ صبر کرتے ہیں۔ اگر آپ شکوہ نہیں کرتے، اس لیے شکوہ نہیں کرتے کیونکہ اللہ کے محبوب بندوں میں آپ شامل ہیں۔ اگر آپ ناراض نہیں ہوتے اور اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ اکبر، عجیب حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ بندے کے ساتھ محبت کا، بھلائی کا، خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو مصیبت سے دوچار کرتا ہے کہ یہ بندہ سکھ میں میرے ساتھ ہے یا دکھ میں بھی میرے ساتھ ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، دوست وہ جو کہاں کام آئے میرے بھائی؟ مصیبت میں کام آئے، دوست وہ ہوتا ہے۔ محبت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ مصیبت ہوتی ہے، اس کے باوجود آپ محبت کو زندہ رکھتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جب ان پہ مصیبت آتی ہے وہ یہ نہیں کہتے ہائے لٹ گئے، برباد ہو گئے، وہ کیا کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور کدھر جانا ہے؟ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ حد ہے ویسے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پہ اللہ درود بھیجتا ہے، جن پہ اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہ ہیں جنہوں نے ہدایت کو سمجھا ہے، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو پہلی نشانی کہ آپ کی محبت قبول ہو گئی ہے اللہ کے ہاں، اور اللہ بھی آپ سے محبت کرنے لگ گیا ہے، وہ کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ آپ مصیبت پہ صبر کرتے ہیں۔ اور ہمارا ملک مصیبت زدہ ہے، ظاہر سی بات ہے، ہم صبر کر رہے ہیں، بے صبری کر رہے ہیں، شکر کریں نہ شکری کر رہے ہیں، اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں نہیں کر رہے، یہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ دوسری نشانی، سننے کی بات ہے میرے بھائی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم خلقا، اللہ کے ہاں سب سے محبوب بندے وہ ہیں جو بندوں کے ساتھ اچھا اخلاق اور اچھا کردار رکھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کے من میں بندوں کی محبت نہیں ہے، ان کے لیے بغض، نفرت اور کینہ ہے، یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ آپ سے نفرت کرتا ہے۔
اور اگر آپ کے من میں اللہ کے بندوں کی محبت ہے، یہ اس لیے کیونکہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بیان کر رہے ہیں اللہ کے محبوب بندے کون سے ہیں؟ جن کا اخلاق اچھا ہے، جن کا کردار اچھا ہے۔ اور تیسری نشانی وہ اللہ نے قرآن میں خود ہی بیان کیا، مشہور ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو کیا کرو؟ نبی کی اتباع کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ یہ سننے کی بات ہے، آپ کی شادی کا مسئلہ آیا ہے، آپ کے کاروبار کا مسئلہ آیا ہے، آپ کے ملک کا مسئلہ آیا ہے، آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں اگر یہاں پہ رسول اللہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر یہاں پہ رسول اللہ ہوتے تو مجھے کیا نصیحت کرتے؟ ظاہر سی بات ہے وہی نصیحتیں حدیث ہیں، وہی نصیحتیں قرآن ہیں۔ تو یعنی جو بندہ پہلی سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچنے لگ جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ میرے بھائی محبت کس کی ہے؟ رسول اللہ کی محبت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ نے دعویٰ کیا کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، تو کیا رسول اللہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ اس کی پہلی نشانی علماء کہتے ہیں کہ یہ سیرت کا مطالعہ کرے گا۔ جو شخص نبی کو جانتے ہی نہیں ہے بھائی اس سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ اجنبیوں سے محبت، بولیں بھائی، اجنبیوں سے محبت نہیں ہوتی، محبت اس کے ہوتے ہیں جس کو آپ جانتے ہیں۔ تو سیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کی سیرت کا سفر کرنا، نبی کی زندگی کا سفر کرنا۔ جب ان کے بارے میں جانیں گے تو اتنی زیادہ ان سے کیا ہوگی؟ محبت ہوگی۔ تو اگر آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ آپ کو ہدایت دیتا ہے کہ آپ نبی کی سیرت کو کیا کریں؟ ایک دفعہ تو زندگی میں پڑھیں، زندگی میں ایک دفعہ ان کی سیرت سے گزریں، موٹا موٹا ہی گزر جائیں بھائی، باریک باریک نہ گزریں، موٹا موٹا ہی گزر جائیں کہ رسول اللہ کی شروعات کہاں سے ہوئی اور انتہا کہاں سے ہوئی۔ دوسرا، اگر آپ کو نبی سے محبت ہے آپ نبی کے لیے دعا کریں گے، اور نبی کے لیے دعا کیا ہے بھائی؟ درود پڑھیں گے۔ اتنا تو حق بنتا ہے ان کا کہ انہوں نے ہمارے لیے دانت شہید کروائے، انہوں نے ہمارے لیے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے، انہوں نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے، اتنا تو بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ کیا خیال ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نبی کا نام آنے پہ ان کے لیے دعا کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا، جبریل علیہ السلام نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ جہنم کی بد دعا کی، اور رسول اللہ نے اس پہ آمین کہا۔ اب یہ ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب کون ہوگا جو مجھے سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ اچھا یہ سننے کی بات ہے، 14 سے 15 ارب لوگ ہوں گے قیامت کے دن، ایک مثال دے رہا ہوں، کم از کم 15 ارب لوگوں کا کتنا بڑا مجمع ہوگا، تو ہر کوئی کیا چاہے گا؟ نبی کے جتنا قریب ہوں گے رحمت اتنی۔ تو وہ جو ملہ ہے نبی کا، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوسائٹی ہے میرے بھائی، اگر اس میں رہنا چاہتے ہیں تو درود پڑھیں، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ کرے گا، یعنی کہ کرے گی وہ جس کی محبت اللہ کے یہاں قبول ہو چکی ہے، ورنہ درود پڑھے ہی نہیں جائے گا۔ درود پڑھے گئی وہ جس کی محبت قبول ہو گئی ہے، یعنی اللہ قبول کرے گا تو اس کو توفیق دے گا کہ کیا کرو؟ رسول اللہ پہ۔ یعنی وہ صحابی آئے تھے نا، یا رسول اللہ میں نے دعا مانگنی ہوتی ہے تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا درود پڑھا کرو۔ اس نے کہا 1/3 پڑھ لوں، آپ نے کہا زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ اس نے کہا 2/3 یعنی 66% درود پڑھ لو، اس سے بھی زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ درود ہی پڑھ لیتا ہوں میں تو پھر۔ آپ نے کہا اگر ایسا کر لو اللہ تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دے گا، اللہ اکبر۔ یعنی دعا میں صرف درود ہی ہو جائے تو اللہ تمہاری ساری دعائیں بھی قبول کرے گا، پریشانیاں بھی دور کر دے۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ تو صحابہ کو یہ بات معلوم تھی، اس لیے وہ رسول اللہ پہ کیا کرتے تھے؟ درود بھیجتے تھے، اللہ اکبر۔ تو ایک دفعہ آپ بھی درود پڑھ دیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تیسری نشانی، وہ رسول اللہ کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے نا میرے بھائی، آپ کس سے محبت کریں اور اس کے رنگ میں رنگنا نہ چاہیں۔ وہ عطاء اللہ شاہ بخاری تھے نا رحمہ اللہ، ان کو ایک سکھ جگتے مارتا تھا، جب گزرے ان کو گالم گلوچ کرتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، یہ کچھ نہیں کہتے تھے آگے سے۔ ایک دن وہ آیا کہنے لگا کلمہ پڑھاؤ مسلمان ہونا۔ یہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگا کل تک تو گالیاں نکال رہا تھا، آج تو کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، وجہ؟ انہوں نے کہا چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا۔ چیک کیا جملہ، یعنی کافر کے منہ سے کیسے کیسے جملے ہیں، کیونکہ وہ محمدن کہتے ہیں۔ انڈیا میں مسلمانوں کیا کہتے ہیں؟ محمدن، یعنی محمد والے۔ کہنے لگے چھوٹے محمد کا 14 سال گزرنے کے بعد یہ حال ہے کہ وہ بدتمیزی نہیں کر رہا، اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو جس سے تو نے سیکھا ہے بھائی وہ کس لیول کا اخلاق والا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کاپی کرتے ہیں وہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ پانی پئیں، پینا تو ہے ہی، کیا کریں؟ سنت کے مطابق پی لو بھائی۔ قمیض تو پہننی ہے، سنت کے مطابق پہن لیں۔ شیشہ تو دیکھنا ہی ہے، سنت کے مطابق دیکھ لیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم 1000 سنتیں ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ بندہ پوری کر سکتا ہے۔ اب جب میں کہوں نا 1000 ہیں تو آپ کو لگے گا یہ تو بہت زیادہ ہے، نہیں، آپ نے پانی پینا ہی ہے تو وہ پانی آپ ویسے بھی ویسے ہی پیتے ہیں، لیکن سنت سمجھ کے پئیں گے تو وہ کیا ہوگی؟ نبی سے محبت ہوگی۔ اور چوتھی نشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی مدد اور تعاون کی ضرورت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مدینہ کو تو پاک کر دیا شرک سے، وہاں پہ اسلام کا نظام نافذ کر دیا،
لیکن بندوں سے کیا کہا، امتیوں سے کیا کہا، اب تو نے یہ پیغام سارے عالم میں پھیلانا ہے۔ اور ابھی پھیلا بھائی؟ ابھی تک تو نہیں پھیلا، ابھی تک اسلام کا جھنڈا نہیں لہرایا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی محبت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ نبی کے مشن کو کسی بھی طریقے سے آپ سپورٹ کریں، چاہے زبان سے کریں، پیسے سے کریں، جسم سے کریں، جان سے کریں، وقت سے کریں، کسی بھی حوالے سے۔ اور رسول اللہ کی یہ دعا ہے اس شخص کے لیے جو ایسا کرتا ہے۔ اتنی پیاری دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرأ، اے اللہ اس شخص کو خوش و خرم کر دے، اس کی زندگی کو، یعنی کہ نبی کی دعا ہے یار۔ آپ ہر ایک مولوی کو کیا کہتے ہیں، آپ سب میرے لیے دعا، تو رسول اللہ دعا کر رہے ہیں نضر اللہ امرأ، اے اللہ اس شخص کو خوش و خرم کر دے، جو کچھ اس نے ہم سے سنا ہے ویسے ہی وہ دوسروں کو سنا دیتا ہے جیسے ہم سے سنا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اور آخری درجہ کیا ہے، مومنین سے محبت کرنا۔ یہ جملہ میرے بھائی دھیان سے سنیے گا، اتنا خطرناک جملہ ہے۔ اگر آپ کے بندوں سے یہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہوگا، اگر آپ کے بندوں سے معاملات خراب ہیں اللہ آپ کے اعمال برباد کر دیتا ہے جو آپ نے اللہ کے ساتھ کیے ہیں۔ اگر آپ کے بندوں کے ساتھ معاملات آباد ہیں تو اللہ آپ کے معاملات بھی آباد کر دیتا ہے۔ یہ بخاری کی مسلم کی حدیث ہے مفلس والی، کہ قیامت کے دن مفلس شخص وہ ہوگا جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا لیکن بندوں کے ساتھ معاملات خراب ہیں تو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، حالانکہ نماز روزہ سب کچھ ہے، کیونکہ بندوں کے ساتھ معاملات کیا ہیں، خراب۔ تو اگر آپ بندوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ نے اس محبت کو قبول کر لیا تو اس کی نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک زبان ہوتی ہے اور ایک ہاتھ ہے۔ ہاتھ کا مطلب فعلی حوالے سے محفوظ ہے اور زبان کا مطلب قولی حوالے سے بھی محفوظ ہے۔ تو قول میں سب سے بڑا گناہ غیبت ہے، ہاتھ کا سب سے بڑا گناہ ظلم ہے، اس کی زمین پہ قبضہ کرنا ہے، اس کے پیسے چوری کرنا ہے، اس کو دھوکہ فراڈ کرنا ہے۔ تو جو شخص اپنے مسلمان کی پیٹھ پہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے میرے بھائی، یہ واللہ العظیم اللہ تعالیٰ کی محبت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اس کے دل میں اللہ نے بندوں کی محبت پیدا کر دی ہے، کیونکہ یہ غیبت نہیں کرتا، یہ بدخوئی نہیں کرتا، یہ پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرتا ہے۔ منہ کے اوپر تو سارے کرتے ہیں، اصل عزت کہاں پہ ہوتی ہے؟ پیٹھ پہ۔ دوسری نشانی حسن ظن رکھتا ہے۔ یاد رکھیں جب اللہ رب العزت کسی گھر کے اندر عذاب آتا ہے وہ ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں، جب اللہ رب العزت کسی گھر میں رحمت آتی ہے وہ ایک دوسرے سے حسن ظن رکھتے ہیں، یعنی کچھ بھی ہو جائے وہ کیا سوچتے ہیں؟ بھلا سوچتے ہیں۔ اور اگر گیم الٹ ہو جائے تو وہ کچھ بھی ہو جائے تو کیا سوچتے ہیں؟ الٹا سوچتے ہیں۔ الٹا سوچنے لگ جائے تو آپ اللہ کی رحمت سے الٹ ہو گئے ہیں، سیدھا سوچنے لگتے ہیں تو میرے بھائی اللہ کی رحمت کے ساتھ سیدھے ہو گئے۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ایمان والو بدگمانی سے بچو، اکثر بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ آخری نشانی میرے بھائی، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اتنی کمال حدیث۔ اللہ اس وقت تک برابر بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اللہ کے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے، اللہ برابر بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے۔ تو تیسری نشانی ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ رستہ بتانا بھی میرے بھائی محبت کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتی ہے، بھائی تو کھجل ہوگا 5-7 کلومیٹر تو میں تجھے بتا دیتا ہوں آدھا کلومیٹر پہ یہ رستہ ہے، یہ بھی محبت ہے، کیونکہ آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، آسانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے بھائی وعدہ ہے اللہ سے محبت کا، رسول اللہ سے محبت کا، اور اس کے بعد ایمان والوں سے محبت کا۔ آپ نے کلمہ طیبہ کے ذریعے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اس لیے کم از کم ایک بار میرے بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے حسن ظن رکھا کریں، یعنی پہلی بار کم از کم سوچیں تو حسن ظن رکھیں، پیچھے اس کی غیبت نہ کریں اور اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار موٹا ان کی سیرت سے گزریں، ان پہ درود پاک پڑھیں، ہر عمل میں سنت کے مطابق عمل کریں، اور چوتھا ہمارے نبی کے مشن میں ان کی مدد کریں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو سب سے بڑی نشانی ہر معاملے میں یہ سوچیں اگر یہاں پہ رسول اللہ ہوتے تو میں کیا کرتا، یہ اس لیے آپ سوچیں گے کیونکہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے اخلاق اور کردار اگر بہترین ہے تو یہ اس لیے کیونکہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور تیسرا، اگر مصیبت آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے، یہ اس لیے کیونکہ آپ اللہ رب العزت کے محبوب بندوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے حبیب سے اور تمام مومنین سے دل و جان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ
جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سے مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔